بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان میں جنت کی حوروں کی اپنے پروردگار سے درخواست۔ ایک حدیث میں آیا ہے، رمضان المبارک کے استقبال کے لیے جنت کو پورا سال مزین کیا جاتا ہے اور اس کی عمدگی اور خوشنمائی میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ بس حوریں کہتی ہیں، اے پروردگار، ہمارے لیے اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے ایسے شوہر دے دیجئے جن سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک اور ہم سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہو۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے، جنت کی حوریں ماہ رمضان میں پکارتی ہیں، کوئی جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہم سے منگنی کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے جوڑ دے۔ حور عین کا مہر تہجد میں لمبا قیام ہے اور یہ قیام رمضان میں دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ کثرت سے تہجد اور روزوں میں مصروف رہتے تھے۔ ایک رات انہوں نے مسجد میں نماز پڑھی اور دعا کر کے سو گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جماعت ہے جو آدمی نہیں لگتے، ان کے ہاتھوں میں طباق ہیں جن میں سفید سفید برف کی طرح روٹیاں ہیں اور ہر روٹی پر ایسا موتی ہے جیسا کہ انار۔ وہ کہہ رہے ہیں، کھاؤ۔ تو بزرگ نے جواب دیا، میرا روزے کا ارادہ ہے۔ انہوں نے کہا، اس گھر والے نے تجھ کو کھانے کا حکم دیا ہے۔ اس پر ان بزرگ نے کھایا۔ پھر انہوں نے چاہا کہ اس موتی کو اٹھا لیں، تو وہ کہنے لگے، اسے رہنے دو، ہم اس سے تمہارے لیے ایک درخت لگائیں گے کہ اس میں سے پھر اس سے بھی زیادہ بہترین چیزیں تمہارے لیے پیدا ہوں گی۔ بزرگ نے پوچھا، وہ درخت کہاں لگاؤ گے؟ کہنے لگے، ایسے گھر میں جو ویران نہ ہوگا اور ایسے پھلوں کی جگہ میں جن میں تغیر نہ آتا ہو، اور ایسی بادشاہت ہے جو منقطع نہیں ہوتی، ایسے کپڑے ہیں جو بوسیدہ نہیں ہوتے، جہاں رضوا اور آئینہ ہیں، جہاں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جہاں ایسی ازواج ہیں جو راضی ہیں، پسندیدہ ہیں، خوش کرنے والیاں ہیں، نہ وہ غیرت کرتی ہیں نہ غیرت کی جاتی ہیں۔ تم جس حال میں ہو اسی حال پر رہو۔ پھر وہ ایک اونگ سی ہوگی جہاں تک کہ تم کوچ کرو گے اور اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ گے۔ چنانچہ اس خواب کے بعد 2 جمعہ گزرے تھے کہ وہ بزرگ وفات پا گئے۔ ان کے مرنے کے بعد ان کے ایک دوست نے انہیں خواب میں دیکھا جس سے انہوں نے خواب کا ذکر کیا تھا۔ وہ بزرگ خواب میں فرما رہے تھے، کیا تم کو اس درخت سے تعجب ہے؟ وہ میرے لیے اس دن لگایا گیا تھا جس دن میں نے تم کو اپنے خواب کا تذکرہ کیا تھا۔ اس کے پھل لگے ہوئے ہیں۔ دوست کہنے لگا، پھل کیسے ہیں؟ بزرگ نے کہا، مت پوچھو، کوئی ان کی تعریف بیان نہیں کر سکتا۔ کریم کی مثل کسی کو نہیں دیکھا جب وہ اپنے فرمانبردار سے مہربانی کا معاملہ کرتے ہوئے خوب عطا کرتا ہے۔ اے قوم، کیوں نہیں تم اس مہینے میں رحمان کی تعریف کرتے؟ کیا کوئی رغبت کرنے والا ان چیزوں میں نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمانبرداروں کے لیے جنت میں تیار کر رکھی ہیں؟ کوئی ان چیزوں کا طالب نہیں ہے کہ جن کی خبر نعیم مقیم کہہ کر دی گئی ہے، حالانکہ خبر مشاہدے کی مثل نہیں ہوتی۔ یعنی نعیم مقیم ایسی نعمتیں جو ہمیشہ رہنے والی ہیں، ختم نہیں ہونے والی۔ جو شخص جنتوں کی بادشاہت حاصل کرنا چاہے تو اپنی سستی کو دور کرے، رات کی تاریکی میں قرآن کے نور کی طرف کھڑا ہو جائے، یعنی رات کو نماز پڑھے اور روزے کو روزے سے ملاتا جائے کہ یہ زندگی فانی ہے، مزے کی زندگی تو اللہ تعالیٰ کے پڑوس میں ہے جو جنت میں ملے گی۔ دوسری قسم ان روزے داروں کی ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا تمام چیزوں سے روزہ رکھ لیتے ہیں، پھر وہ اپنے سر کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو کچھ سر میں ہے وہ اپنے پیٹ کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو کچھ پیٹ میں ہے، اور وہ موت اور آفات کو یاد رکھتے ہیں۔ ان کو آخرت مقصود ہوتی ہے تو وہ دنیا کی زینت چھوڑ دیتے ہیں۔
جس دن اپنے رب سے ملاقات کریں گے وہ دن ان کی عید الفطر کا دن ہوگا۔ اپنے پروردگار کے دیدار سے مسرور ہو رہے ہوں گے۔ جس نے دنیا میں اپنی نفسیانی خواہشات سے روزہ رکھا، کل وہ اپنی من پسند چیز جنت میں پائے گا۔ جس شخص نے اللہ کے سوا ہر چیز سے روزہ رکھا تو اس کی عید اپنے پروردگار مولا سے ملاقات پر ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت۔ جو کوئی توقع رکھتا ہے اللہ کی ملاقات، سو اللہ کا وعدہ آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اعلم۔